ہوتی ہے، نبی کے ذکر کی برکت سے چہرہ نورن علی نور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شادیوں میں توجہ ہے، ناچ گانا بولیے نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں تو شادیوں میں ٹائم ٹیبل ہی نہیں بارات کا۔ بارات لے کر 1 بجے چلیں گے، ظہر بھی قضا اور عصر بھی قضا، اور اگر اتفاق سے صحیح وقت پر چل جائے اور وہاں صحیح ٹائم پر پہنچ جائے تو نہ دولہا مسجد میں نماز کے لیے، نہ باراتی مسجد میں نماز کے لیے آئے نہیں، دولہا صاحب کوئی جاتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، نہ دولہا کو احساس ہے نہ اس کے باپ کو احساس، بلکہ نماز کے وقت دولہا بیٹھا رہتا ہے، دوست بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرات چاہیے تو یہ تھا کہ اگر دولہا کی بارات چلی تھی، اتنا اور کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے بارات جہاں جا رہی ہے ناشتہ راستے میں دیا جائے گا یا ناشتہ وہیں جا کر کے ملے گا، کھانا یہ بتائیے کہ کھانے میں کیا کیا ہے۔ او نادان مسلمان، تو بارات میں بھی جا رہا ہے تو ناشتے اور کھانے کی تمنا لے کر کے جا رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تیری نیت یہ ہوتی کہ کھانا ملے نہ ملے، ناشتہ ملے نہ ملے، میں کھانے اور ناشتے کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ نبی کی سنت نکاح پڑھایا جائے گا۔ میرا نبی مکے میں رہا تو مکہ افضل، جب مدینہ آ گیا تو اب مدینہ افضل۔ حضرات یہی بات تو تھی، بات نہیں کرنا، یہی بات تو تھی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید چل کر کے آیا اور اس نے کہا حضور بعض یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا حضور یہ بتائیے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سہروردی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیرانی پیر کا دیدار کیا ہے، پیرانی پیر کی زیارت کی ہے، پیرانی پیر کی صحبت اٹھائی ہے۔ ان سے مرید نے کہا حضور آپ بتائیں ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں او میرے مرید سن لے، ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے کہ جہاں میرے نبی آرام کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو مرید نے کہا حضور بقول آپ کے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے کہ جہاں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں، تو پھر جنت کی تمنا کیوں، جنت کی آرزو کیوں، جنت کی خواہش کیوں؟ تو رب کعبہ کی قسم شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں تیرا مطلب سمجھ رہا ہوں، لیکن سن لے جب تک میرا نبی مکے میں رہا تو مکہ افضل، جب مدینہ آ گیا تو مدینہ افضل، اور جب جنت میں جائے گا تو اس وقت ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ جنت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ شرف مکان سے نہیں مکین سے ہے، شرف مکان سے نہیں مکین سے ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مولانا قاری شہزاد عالم صاحب نماز پڑھاتے ہیں، حضرات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں یہ نماز پڑھاتے اندر کھڑے ہو کر مصلی کے پیچھے جو پہلی صف بچھی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے بیٹھ جائیے، یہ تمام ہمارے گلشیر بھائی نے ماشاءاللہ مکمل بیٹھنے کا کیا ہے۔ ہمارے مہمان حضرات جو کھانے سے فارغ ہو گئے وہ بھی آ کر کے تشریف رکھیں۔ میں الحمدللہ شادی پر ایسا بول کر جاؤں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ حضرات انشاءاللہ آپ سنیں گے شادی کیا ہے، مجھے شادی پر بولنا ہے، بس تھوڑا سا ماحول آپ بنائیں، ایک مرتبہ چیک کر کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، لیکن یہ بہت دمدار ہیں اور یہ کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ محلہ صابری ہے اور یہ محلہ قادری ہے۔
اس لیے کہ صابر پاک کے پردادا غوث آدم ہیں اور غوث آدم کے پرپوتے صابر پاک ہیں، تو یہ نسبت کلیئر سے ہے، اس کو بغداد سے ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ پردادا والے جن سے محبت کرتے ہیں ادھر جذبہ دادا ہے، یا ان پردادا کے پرپوتے جو عقیدت زیادہ رکھتے ہیں ان کے یہاں جذبہ دادا ہے۔ تعداد آپ کی ان سے کم ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ہمیشہ نبی کی محبت کو دیکھا ہے۔ جو یہ 3-4 لڑکے گاڑی کے پاس کھڑے ہیں، گاڑی کے پاس، 4 ویلر کے پاس، یا تو یہاں سے چلے جائیں یا بیٹھ جائیں، یعنی سامنے نہ کھڑے ہوں، یا تو بیٹھ جائیں یا چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دے گا وہی جلسے میں آ کر کے بیٹھے گا، اس لیے کسی کے باپ کے نام پر نہیں ہے، یہ رسول پاک کے نام پر ہے۔ بس آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ میں شادی کے عنوان پر آنے والا ہوں۔ حضرات، تو بات یہ چل رہی تھی، آگے دولہا صاحب آئے نہیں آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جلدی سے لانا۔ حضرات ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے، میں اس پورے محلے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے محلے میں یہ جلسہ رکھا گیا تو اس میں شرکت کی، اور وہ مہمان حضرات جو باہر سے تشریف لائیں شادی میں، لیکن ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں کہ شادی میں بھی شرکت کر رہے ہیں اور نبی کا ذکر بھی سن رہے ہیں۔ چلیے میں سیدھے سیدھے شادی پہ آتا ہوں۔ شادی کا معنی کیا ہے؟ شادی بمعنی خوشی۔ اچھا، نکاح ہی کو تو شادی کہتے ہیں، اگر نکاح نہ ہو تو کیا شادی مانی جائے گی؟ نہیں۔ اور نکاح کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ گلشیر بھائی آ گئے؟ آپ آگے تشریف لائیں، یہاں ہمارے قریب۔ بیٹا ان کو کرسی دینا، میرے لال کے اوپر آ جاؤ، سے پیچھے آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ ارے بیٹا بھیجنا مقصد نہیں مجھے آپ کو، آپ بیٹھ۔ یہ ہمارے علی جناب عزت ماں محترم مکرم ہمارے گلشیر علی بھائی ہیں، بس آپ بیٹھے ہیں، شادی پہ آ رہا ہوں میں۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے کہ بیٹے کی شادی میں نبی کا جلسہ رکھا، یہ ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ان پر مدینے والے کا کرم ہے۔ جب ان کے بیٹے پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب تک کوئی میرا نام لے نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، تو جب بیٹے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ان پر اللہ کا کرم، مدینے والے کا حضرات فیضان ان کو ملا کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے تقریب کے موقع پر حضرات نبی کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ ارے پیچھے جو لڑکے ہیں نا ان کو ڈانٹ دیجئے، بچوں کو ذرا تھوڑا سا خاموش کر دو۔ حضرات میری 1 گھنٹہ جو گفتگو ہوگی اب ادھر ادھر بالکل نہیں، صرف شادی پر ہوگی، اس لیے کہ حضرت نے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے تو میں انشاءاللہ 1 ہی گھنٹہ۔ شادی کیا ہے؟ نکاح، شادی بمعنی خوشی، نکاح، اور نکاح نبی کی سنت ہے، اور سنت رب کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ سنت رب کی عبادت ہے، تو رب کی عبادت میں ناچ گانا نہیں کیا جاتا ہے، کنجریوں کو نہیں نچایا جاتا ہے، ڈھول تاشے نہیں بجائے جاتے ہیں، بلکہ اس عبادت کو عبادت کے انداز سے کر کے رب کو راضی کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ وہ کام ہمارے محترم گلشیر بھائی نے کیا، یہ ان کی پہلی دینداری کی علامت ہمیں ظاہر ہوئی۔ دیندار ہیں آپ کو تو ظاہر ہوتی رہتی ہے، ہمیں اس علامت سے پتہ چل گیا کہ اگر ان کے دل میں صرف دنیا کی محبت ہوتی اور یہ دنیا دار ہوتے تو دنیا دار لوگوں کی طرح سے اپنے بیٹے کی شادی میں دنیا کی خرافات ناچ گانا رکھتے، لیکن نہیں،
انہوں نے خدا کی قسم بتا دیا کہ میرا وہ بیٹا کہ جب پیدا ہوا تو مجھے خوشی ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے نعمت کی شکل میں بیٹے کی دولت سے سرفراز کیا۔ حضرات گرامی، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، ماں نے رب کا شکر ادا کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بیٹی کی شادی کا دن آئے تو باپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے، اے مولا جو بیٹا تو نے نعمت کی شکل میں مجھے عطا کیا تھا، میں نے اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، مولا اس کو پروان چڑھایا، آج میرے بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اے مولا میرا بیٹا تیرے نبی کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے، اے پاک پروردگار اس سنت میں برکت عطا فرما۔ ماں کو چاہیے کہ گھر میں مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نفل نماز کو پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے، مولا جس بیٹے کو میں نے 9 مہینے اپنے بطن میں رکھا، 2 سال کم و بیش اپنا دودھ پلایا، جس کے لیے میں نے رات کو رات نہ جانا، دن کو دن نہ جانا، میں ہمیشہ گیلے میں سوئی، اس کو سوکھے میں سلایا، جس کی پرورش اور تربیت کے لیے میں نے اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے سکون کو چھوڑا، مولا آج میرا بیٹا تیرے نبی کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے، اے پاک پروردگار اس سنت میں برکت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر! ارے بھائی بہت اچھا خطاب ہو رہا ہے، نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اچھا گلشیر بھائی سے میں پوچھوں، آپ نے بیٹے کی شادی میں دعوتیں کی، آج بھی کی، محلے، خاندان، قبیلہ، رشتہ داروں کو حضرات شادی کی دعوت، کھانے کی دعوت دے کر کے بلایا، آپ سے محبت کرنے والے خاندان، قبیلے، محلے، شہر کے رشتہ دار آئے، لیکن میں نے آپ سے کہا آپ نے سب کی دعوت کی، اپنے نبی کی دعوت کیوں نہیں کی؟ میرا سوال ہے کہ آپ نے خاندان والوں کی دعوت کی، قبیلے والوں کی دعوت کی، محلے شہر کے لوگوں کی دعوت کی، آپ نے رشتہ داروں کی دعوت کی، تو آپ نے مدینے والے مصطفیٰ کی دعوت کیوں نہیں کی؟ اپنے نبی کی دعوت کیوں نہیں کی؟ تو یہ کہیں گے حضرت مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب قاری شہزاد بتائیں گے، کہا میں مدینے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچتا تو نبی کی بارگاہ میں بیٹے کی شادی کی دعا بھی کرتا، نبی کی دعوت بھی کرتا، لیکن میں مدینے نہ جا سکا تو نبی کی دعوت نہ کر سکا، تو قاری شہزاد بتائیں گے تمہیں نبی کی دعوت کے لیے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں شاہباد میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کا مزار مدینے میں ہے، میں دعوت کیسے کروں؟ تو قاری شہزاد نے کہا تم لڑکے کی شادی میں نبی کا جلسہ رکھو، نبی کا جلسہ رکھو گے، نبی خود مدینے سے چل کر تشریف لائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خطیب ہندوستان دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ساری ذمہ داری نقیب اعظم ہندوستان مولانا ارشاد القادری کو مت دو، کچھ آپ بھی اٹھائیے، کہیں نعرہ آپ بھی لگا دیا کریں، ہے نا، ہونا چاہیے نا حضرات۔ تو پتہ یہ چلا کہ گلشیر بھائی نے خاندان، قبیلے، رشتہ دار، محلے شہر کی لوگوں کی تو دعوت کی ہی ہے، لیکن یہ جلسہ رکھ کر مصطفیٰ کی بھی دعوت کر دی ہے۔ رشتہ دار آئے، گلشیر بھائی کھا کر کے کچھ چلے گئے، لیکن نبی کی آپ نے ایسی دعوت کی ہے اور نبی کو ایسا پیار ہے کہ جب تک یہ جلسہ قائم رہے گا مصطفیٰ یہیں رہیں گے۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو پتہ چلا کہ جو بچوں کی شادی میں معاذ اللہ ناچ گانا کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کو ناراض کرتے ہیں، کربلا والوں کی روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو اپنے بچوں کی شادی میں نبی کا جلسہ رکھتے ہیں خدا کی قسم
وہ مدینے والے مصطفیٰ کو بلا لیتے ہیں. اور ناچ گانوں میں میرے پاس کتابیں چند گانے اس میں لکھے ہیں، بہت بڑے مدرسے سے وہ کتاب شائع ہوئی. اس میں ایک گانا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ان گانوں کو گانے والا ہے نا یا سننے والا دل کے ساتھ اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کے باہر بیوی ہے، وہ دوبارہ وہ کفر ہے، دوبارہ سے تجدید ایمان لائے. شادی شدہ ہے تجدید نکاح کرے، کسی سے مرید ہے دوبارہ تجدید بیعت کرے. اس لیے کہ ان کو گانا اور سننا دونوں کفر ہے. اس میں سے 6 گانے دیے اس میں کا ایک عبداللہ مجھے یاد ہے قاری شہزاد صاحب، انہوں نے لکھا اس کو گانے والا کافر ہو جائے گا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں معاذ اللہ کہ جو اپنی شادیوں میں ناچ گانا چلاتے ہیں وہ کتنے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا. اس لیے کہ اسلام کا ایک مزاج ہے، نبی نے فرمایا جو اسلام میں کسی نیک چیز کی بنیاد رکھتا ہے، جتنے لوگ اس نیک کام میں آتے ہیں جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا ثواب تنہا اس کو ملتا ہے جس نے اس کام کا آغاز کیا ہے. اب گلشیر بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے نبی کا جلسہ رکھا، ہم اور آپ آئے، ہمیں بھی ثواب آپ کو بھی ثواب، لیکن جتنا ثواب ہمیں آپ کو ملے گا سب کے برابر تنہا ان کو ملے گا. اس لیے کہ بنیاد انہوں نے نیک کام کی رکھی، آغاز کیا. ایسے ہی وہ ہے گناہ کہ آدمی نے اگر گناہ کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ اس گناہ کے کام میں شرکت کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں، جتنا گناہ اس کو ملتا ہے کہ جو اس میں آتا ہے ان سب کے برابر تنہا اس کو ملتا ہے کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی. تو وہ لوگ غور و خوض کریں کہ جو معاذ اللہ بچوں کی شادیوں میں ناچ گانا رکھ کر کے خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہ گار بناتے ہیں. اس میں وہ گانا کتاب ہے باقاعدہ، اس میں 2 کتابیں ہیں، اس میں ایک میں 6 گانے دیے، ایک میں تقریباً 8 گانے دیے 3 گانے سے. تو اس میں کا ایک یہ تھا کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میں اللہ اس کا رسول جانتا ہوں، اسی میں نے پڑھا کتاب میں، اسی بس اور طبیعت نہیں چاہیے، ایک کو میں نے یاد کیا بتانے کے لیے، اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں. خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. معاذ اللہ کہیے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس میں کتنے کفر ہے. خدا بھی آسمان سے جب، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا ہر وقت نہیں دیکھتا ہے، کبھی کبھی جب آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا. کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی بنانے والا ہے؟ کس نے بنایا؟ معاذ اللہ خدا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کو بنایا کس نے ہے. اور ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا پالن ہار اور پیدا کرنے والا ہمارا پاک پروردگار ہے. اب بتائیے جو اس کو سنے گا تو اس کا ایمان رہ جائے گا. جو ناچ گانے ہوتے سڑکوں پر ناچ گانے چلتے، ان میں سبھی طرح کے گانے چلتے ہیں، اس میں تو حضرات اب علم نے، اسی لیے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں آدمی صبح کو مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو لیٹے گا مسلمان ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا. اس دور میں ایمان کا بچانا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ. یہ وہی دور ہے، خالی گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. اب بتائیے یہ ناچ گانے جو شادیوں میں کرتے ہیں، خدا کو ناراض، مدینے والے مصطفیٰ کو ناراض، کربلا والے حسین کی روح پاک کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغداد کے غوث اعظم کی روح پاک کو
بے چین کرتے ہیں. ہند الولی عطائی رسول سرکار غریب نواز کی روح کو بے چین کرتے ہیں کہ سرکار خواجہ پاک نے اس لیے گھر گھر یہاں جا کر نگر نگر ڈگر ڈگر اجمیر میں جا کر اس لیے اسلام پھیلایا تھا کہ آگے چل کر میرے ماننے والے دوسروں کا شعار اختیار کرے, دوسروں کی چیزیں اپنائیں نہیں. اور ایک خرافات اور کہ معاذ اللہ ہمارے بچے نشہ کرنے لگے, شراب نوشی. ایک مسلمان کی شادی ہے قاری شہزاد صاحب, وہاں دیکھیے اس کا ایک دوست ہے غیر مسلم, اس کو لے کر کے آیا. اب جب ساتھ میں لایا اس نے سن رکھا تھا مسلمانوں کے یہاں شادیوں میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, خطبہ ہوتا ہے, حجاب قبول ہوتا ہے, یہ اپنے طور طریقے سے صحیح کام کرتے ہیں. لیکن جب وہ شادی میں آیا تو اس نے دیکھا ناچ گانا ہو رہا ہے. ادھر بیٹھا اس نے دیکھا مسلمان چند لڑکے ہیں شراب پی رہے ہیں, اس نے شراب پی. اب وہ سوچنے لگا کہ میں نے صرف سنا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں شادیوں میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے یہاں ہوتا وہ ان کے یہاں ہوتا ہے. ہم اپنی شادیوں میں ناچ گانا کرتے ہیں, ان کے یہاں ناچ گانا ہے. ہمارے یہاں شادیوں میں شراب پیتے ہیں, ان کے یہاں شادی میں شراب پی جا رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تیرا دوست تیری شادی میں شرکت کر رہا تھا یا کسی مسلمان کی شادی میں آیا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کی قسم جب وہ آتا تو دیکھ کر دنگ رہ جاتا کہ شادی کے دن تمہارے یہاں ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے بلکہ مسلمان آرام سے بیٹھے ہیں اور انہی میں کا ایک شخص ان کا رہبر اپنے ماننے والوں کو دین کا پیغام پہنچا. کیا بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا عمران صاحب قبلہ, ناظم اعلیٰ مدرسہ جامعۃ الامام احمد رضا, بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ الامام احمد رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہو گئی, اللہ سلامت رکھے, مجھے بھی زیارت ہو گئی. ماشاءاللہ یہ شاہباد کی آن بان شان ہے, دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے. تو ہمیں آپ کو چاہیے یہ کہ ہم اپنی شادیوں میں وہ کام کریں کہ غیر بھی آئے تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو سنا تھا وہی مسلمانوں کی شادیوں میں پایا. اگر تم اپنی شادیوں میں ناچ گانا کرو گے, ماشاءاللہ شرابیں پیو گے, تو پھر وہ ذہن اچھا لے کر نہیں جائے گا. وہ یہ کہے گا ان کے ہمارے یہاں شادیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے یہاں ناچ گانا ان کے یہاں ناچ گانا, ہمارے یہاں شادیوں میں شراب ان کے یہاں شراب نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم اپنے نبی کی بات کو دیکھتے ہیں, نبی کی شریعت کو دیکھتے ہیں. یہی تو ہونا چاہیے. تو حضرات جو شادیوں میں ماداللہ ناچ گانے کر کے اس طرح کے گانے چلاتے ہیں, اب بتاؤ کیا ان کا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ اس لیے بچو ناچ گانوں سے اپنے گھروں میں بے حیائی آتی ہے, بے شرمی آتی ہے. حضرات رزق میں تنگی ہوتی ہے, عمر گھٹا دی جاتی ہے, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, سماج میں عزت و معیار وقار برقرار نہیں رہتا ہے. خدا کی قسم نبی کے جلسے کی یہ برکت ہے کہ عزت میں اور برکتیں ہوتی ہیں, رزق میں اور کشادگی ہوتی ہے. نبی کے ذکر کی برکت سے چہرہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اس لیے شادیوں میں توجہ, ناچ گانا بولیے نہیں کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں تو شادیوں میں ٹائم ٹیبل ہی نہیں بارات کا. بارات لے کر 1 بجے چلیں گے, ظہر بھی قضا اور عصر بھی قضا, اور اگر اتفاق سے صحیح وقت پر چل جائے اور وہاں صحیح ٹائم پر پہنچ جائے تو نہ دولہا مسجد میں نماز کے لیے نہ باراتی مسجد میں نماز کے لیے آئے نہیں. دولہا صاحب کوئی جاتا نہیں ہے. حضرات گرامی, نہ دولہا کو احساس ہے نہ اس کے باپ کو احساس, بلکہ نماز کے وقت
दूल्हा बैठा रहता है, दोस्त बैठे रहते हैं। हजरात, चाहिए तो ये था कि अगर दूल्हा की बारात चली थी, इतना और करते हैं कि पूछते ही ये बताइए बारात जहां जा रही है नाश्ता रास्ते में दिया जाएगा या नाश्ता वहीं जाकर के मिलेगा, खाना ये बताइए कि खाने में क्या क्या है। ओ नादान मुसलमान, तू बारात में भी जा रहा है तो नाश्ते और खाने की तमन्ना लेकर के जा रहा है। चाहिए तो ये था कि तेरी नीयत ये होती कि खाना मिले ना मिले, नाश्ता मिले ना मिले, मैं खाने और नाश्ते के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि नबी की सुन्नत, निकाह पढ़ाया जाएगा, नबी की सुन्नत अदा की जाएगी। और नबी फरमाते हैं कि जब निकाह होता है फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं, जब दुआ होती है फरिश्ते आमीन कहते हैं। जितने उस निकाह में शिरकत करते हैं अल्लाह इस सुन्नत के सदक़े में तमाम की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो नियत ये होनी चाहिए थी कि ना मुझे खाना देखना है ना नाश्ता देखना है, मुझे तो नबी की सुन्नत को देखना। लेकिन नहीं, मालूम कर रहा है कि नाश्ता कहाँ मिलेगा, रास्ते में या घर पर, होटल में या घर पर, खाने में क्या क्या है। इत्तिफाक से बारात अगर सही वक्त पर चली जाए तो लोग नमाज को छोड़ देते हैं। घरों में ये माहौल होता है कि जिसकी हजरात शादी होना है न दूल्हा नमाज पढ़ता है न दुल्हन नमाज पढ़ती है। चाहिए तो ये था कि उस दिन दूल्हा को, अहले खाना को और दिन से ज्यादा रब की बारगाह में सजदे करने चाहिए थे, रब की इबादत और बंदगी करना चाहिए थी। इसलिए कि आज खुदा खुशी का दिन है और खुशी के दिन में रब की इबादत ज़्यादा कर कर रब की नेमतों को हासिल किया जाता है। दुल्हन को चाहिए था वो आज दिल खोल कर और ज्यादा रब की बारगाह में सजदे करती, लेकिन नहीं, ना दूल्हा नमाज पढ़ता है इल्ला माशाअल्लाह, ना दुल्हन नमाज पढ़ती है। सब उसी खुशी में और उसी शादी में महव हो जाते हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, आओ देखो पीराने पीर की शादी कि जब गौसे आदम के वालिद हजरत गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त दूल्हा बनकर दुल्हन के कमरे में पहुंचे थे तो रब्बे काबा की कसम क्या देखते हैं कि हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने मुसल्ला बिछा रखा है और पहली रात में तन्हा अपने कमरे में बैठ करके सोच नहीं रही है बल्कि नियत को बांध कर रब की इबादत कर रही है। जब गौसे आदम के वालिद ने ये देखा तो अपना मुसल्ला बिछा दिया, नियत को बांधा और खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उधर कयाम तो इधर कयाम, उधर रुकू तो इधर रुकू, उधर सजदा तो इधर सजदा, उधर कायदा तो इधर कायदा। पूरी रात हजरत उम्मुल खैर फातिमा रब की इबादत करती रही तो गौसे आदम के वालिद अबू साले भी पूरी रात रब की इबादत करते। ये थे अल्लाह के सच्चे बंदे। रात क्या है कि लड़का तो लड़का, लड़के के अब्बा भी छोड़ बैठते हैं, लड़की की अम्मी भी छोड़ बैठती है। नहीं, वही तो मैं बताना चाहता हूं। आज की शादियां देखो, और एक मदीने में शादी होती थी, आए हाय टाइम टेबल कितना अच्छा होता था। मुस्तफा के गुलाम की शादी हुई, बारात लेकर कब चले, पहले नमाज मगरिब को मुस्तफ़ा की इब्तिदा में अदा किया, नमाज पढ़ा पहले, और नमाज पढ़ने के बाद बारात गई, निकाह हुआ, दुल्हन को लाए, घर छोड़ा और जल्दी से दौड़ करके मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल की इब्तिदा में इस दीवाने ने नमाज ईशा को अदा किया। नमाज ईशा के बाद मुस्तफ़ा हर नमाज के बाद अपने गुलामों की तरफ अपना चेहरा करते और गुलामों को अपने जमाले जहां आरा से मुस्तफिज फरमाते। गुलाम अगर कुछ अर्ज करते मुस्तफ़ा उनका जवाब अता फरमाते। हजरात, ये गुलाम भी बैठा था जिसकी शादी हुई थी, दुल्हन को छोड़कर आया था। मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा बैठे हैं, ये भी बैठा है। बात लंबी होती चली गई। ये मुस्तफ़ा के हुस्न के जलवों में ऐसा गुम हो गया कि इसको याद ही नहीं रहा कि आज इसकी सुहाग रात है।
भूल बैठा। नबी ने निगाहे नबूवत को उठाया और फरमाया, ओ मेरे दीवाने, आज तो तेरा निकाह हुआ है, तेरी शादी हुई है, जा घर चला जा, घर में दुल्हन तेरा इंतजार कर रही हो। इजाजत ली, उठा, घर की तरफ चला। हजरात, वक्त काफी हो गया था, वक्त ज्यादा हो गया, घर मदीने के आखिर में था। पहुंचते पहुंचते और ताखीर हो गई। दरवाजे पर दस्तक दी। जो दुल्हन बैठ कर के इंतजार कर रही थी उसने दरवाजा खोला। इन्होंने सलाम किया, दुल्हन बैठी है। इन्होंने जूते उतारे, तलवार को दीवार से लगाया, चटाई पर कदम रखा, आगे बढ़े, बैठ कर के हाथ को उसके घूंघट की तरफ किया ताकि घूंघट हटा करके उसका चेहरा देख लिया जाए, उससे बात कर ली जाए। हाथ रिवायत में आता है उसके घूंघट की तरफ पहुंचा ही था कि मदीने में हजरत बिलाल हबशी ये मनादी करते हैं, ओ नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र आकर खड़ा हो गया है। अल्लाह के रसूल तुम्हें इस्लाम की मोहब्बत में तलब कर रहे हैं। हजरत क्या कहा हजरत बिलाल ने, ए माओ, अपने लालों को इस्लाम की बका के लिए भेजो। ए बीबियों, अपने शोहरों को इस्लाम की हिफाजत के लिए भेजो। ए बहनों, अपने भाइयों को इस्लाम के तकद्दुस के लिए भेजो। खुदा की कसम, इस शख्स का हाथ दुल्हन के घूंघट की तरफ था। कान के पर्दे से आवाज टकराई कि नबी तुम्हें इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तकद्दुस के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हें तलब कर रहे हैं। हाथ जो घूंघट की तरफ था, घूंघट को हटाया नहीं, हाथ को पीछे हटा लिया। उठे और अपने जूते चप्पल को पहनकर तलवार को उठाया, चलने का इरादा किया। वही दुल्हन दौड़ करके आई और शौहर के दामन करम को थाम कर कहा, कदमों से लिपट कर कहा, ऐ मेरे सरताज, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में निकाह के बाद अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी बहनों को छोड़ा, खानदान कबीले को छोड़ा और तुम्हारे साथ चली आई हूँ। अभी तो तुमने मेरा चेहरा भी नहीं देखा है, अभी तो बात भी नहीं की है। ऐ मेरे सरताज, कहाँ जा रहे हो? तो उसने हाथ झटक कर कहा था, मैं तेरा सरताज हूँ, लेकिन मेरे सर के ताज ने मुझको याद किया है। तो सारे शादियां और सुहागरातें एक तरफ है और मदीने वाले का बुलावा एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। क्या बात है हजरत, ये चले, हटा दिया, चले, पहुंचे, मुस्तफा के पीछे नमाज़े फज्र को अदा की। नमाज़े इशा पढ़कर गए थे, नमाज़े फज्र भी इख्तिदा में अदा की है। मुस्तफा सफे लगा रहे थे। जब मैदान में पहुंचे, सहाबा कहते हैं, सरकार अपने खेमे के आगे जो बुलंद टीला होता था, अल्लाह के हबीब उस पर खड़े होते थे। और जब सरकार के गुलाम वफादार जानिसार इस्लाम की बका के लिए तलवारें चलाते तो मुस्तफ़ा अपने उन गुलामों की तरफ नजर रहमत फरमाते, हर एक गुलाम की तरफ, और खुदा की बारगाह में दुआ करते, मौला ये मेरे वफादार दीवाने मस्ताने कि जो इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम के तकद्दुस के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए न अपनी जानों की फिक्र कर रहे हैं, न अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, न अपने माल की फिक्र कर रहे हैं। ऐ मौला, इन्होंने मेरे हुक्म पर अपने खानदान कबीले को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, मालो मता को सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे इस्लाम की हिफाजत के लिए इन मेरे वफादारों ने अपनी जान की बाजी को लगा दिया है। दुआ फरमाते, लेकिन सहाबा कहते उस दिन वो शख्स जब लड़ने के लिए मैदान में आया तो हमारी निगाहें देख रही थी कि मुस्तफा हर जंग में अपने तमाम सहाबा की तरफ नजर रहमत फरमाते, लेकिन उस दिन हमने देखा कि सरकार की निगाह सिर्फ उसी नौजवान पर टिकी हुई है। सरकार
صرف اسی نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، اسی کی طرف نظر رحمت، اسی کی طرف نظر کرم ہے، نظر محبت ہے، باقی کسی طرف سرکار نظر رحمت نہیں کر رہے، اسی کی طرف سرکار کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے۔ حضرات جنگ ہوتی ہے، اس نے نہ جانے کتنوں کو فنار کر دیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک تلواروں، نیزوں اور حضرات گرامی تیر کے وار ہوتے ہیں، زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آتا ہے، حضرات سینے پر نیزہ لگا ہے، حضرات گرامی تیر لگا ہے، کونیوں کو گھسیٹتے ہوئے جسم کو آگے بڑھا رہا تھا۔ صحابی دوڑ کر کے آئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس نبی کے فرمان پر، جس نبی کی محبت میں نے زخموں کو برداشت کیا ہے، چاہتا یہ ہوں کہ جب میری روح میرے جسم سے نکلے تو جاتے جاتے مصطفیٰ کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ ہی دولہا صاحب ہیں، یہیں بیٹھے، تشریف آ کے رکھے، کرسی تو بیٹھا ان کو، یہیں بیٹھیے سامنے۔ محمد آصف بھائی، اللہ تمہاری شادی میں برکت عطا فرمائے، شادی کو ہمیشہ کے لیے خانہ آبادی فرمائے، بنائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں، آپ نے اپنی شادی میں نبی کا جلسہ رکھا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ حضرات کیا کہا اس نے؟ میرا آخری وقت ہے، سہاگ رات تھی، چھوڑ دی، پہلی ملاقات تھی، ملاقات نہیں کی، چہرہ نہیں دیکھا، اسی اسلام کے تقدس اور اسلام کی حفاظت کے لیے راہ خدا میں آ گیا۔ حضرات گرامی، کسی نے کہا اگر تمہیں پیاس لگی ہو تو پانی پلا دیا جائے، اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو تمہارے منہ میں کھجوریں ڈال دی جائے، تو اس نبی کے دیوانے نے کہا تھا کہ اس وقت نہ مجھے پیاس کی تمنا ہے، نہ پانی کی تمنا ہے، نہ کھجور کھانے کی تمنا ہے، صرف ایک ہی تمنا ہے کہ جب میری روح میرے جسم سے نکلے تو میری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہو۔ وہ کونیوں کے انداز سے آگے گھسٹتا ہوا اپنے جسم کو بڑھا رہا تھا۔ خدا کی قسم، میرے پیغمبر بلند ٹیلے پر کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو فرمایا او میرے صحابہ، میرے دیوانے کو روک دو، اس لیے کہ جو اسلام کی حفاظت کے لیے، تقدس کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے مجھ پیغمبر کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، وہ چل کر کے میرے پاس نہیں آتا ہے، بلکہ نبیوں کا نبی خود دوڑ کر کے اپنے دیوانے کے قریب جاتا ہے۔ مصطفیٰ چلے، آگے بڑھے، اس کے قریب آئے اور اس کے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے نبی نے اپنی گود میں رکھ لیا، آئے ہائے، اور گود میں رکھ کر کہا میرے دیوانے، میں جانتا ہوں آج تیرا نکاح ہوا تھا، تیری شادی تھی، بنانا تھا، سرکار ایسی ہزار راتیں آپ کے فرمان پر قربان، آپ کی محبتوں پر قربان۔ خدا کی قسم یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا حضرات گرامی مصطفیٰ کا جلوہ میں گم ہو کر اور مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا سے مستفیض ہوتے ہوئے حضرات اس کی روح اس کے جسم سے حضرات گرامی جدا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن نبی کے گود میں اس کا سر ہے، مصطفیٰ مسکرا بھی رہے ہیں اور مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار بھی ہے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہم نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ہی وقت میں آپ مسکرا بھی رہے ہو اور آپ کی آنکھیں اشک بار بھی ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس غلام نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا سودا اس لیے گھاٹے میں نہیں رہا کہ آج اس کی سہاگ رات تھی، شب زفاف کی رات تھی، لیکن اس نے اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ کو چھوڑ دیا اور میدان میں اتر آیا۔ تو میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت سے 70 حوریں اس میدان میں اتر کر آ گئی ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اس نے ایک عورت کو چھوڑا ہے، جنت کی 70 عورتیں، ہر ایک 70 کی 70 حوریں یہ چاہتی ہے کہ اس سے ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت،
فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، نبی نے فرمایا اس نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا ہے، اس کا سودا فائدے میں رہا ہے۔ ایک کو چھوڑا ہے، جنت کی 70 مل گئی۔ آج ہم حضرات اس شادی میں معاذ اللہ یہ سوچتے ہیں کہ جتنے خرافات کرنا ہے کر لے، اس لیے کہ خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیروں کی چیزوں کو شادی میں لائیں، ان کی رسموں کو لائیں اور نبی کی روح پاک کو تکلیف پہنچائے۔ نہیں، سچا وفادار عاشق وہی ہے اپنے نبی کی روح کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اپنے نبی کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ ہمارے مولانا عمران صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، توجہ رکھیں، کتنے لوگ قاری شہزاد صاحب یہاں کے بچے کتنے جاتے ہیں وہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے؟ شادی شدہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتا ہے شادی۔ 1 گھنٹے میں 5 منٹ رہ گئے، بیان کچھ ہوا نہیں ہے، چلیے 10-20 منٹ اور لے لیں۔ کوئی نہیں جاتا ہے، جبکہ آپ کے شہر میں اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا مدرسہ ہے، بڑے بڑے جید علماء اس میں پڑھاتے ہیں، ایک نصاب ہے، نظام ہے تعلیم کا، لیکن نہیں جاتے، اس لیے کہ اسلام کا درد نہیں رہا، تعلیم کی محبت نہیں۔ لیکن ایک وہ بھی شخص تھا کہ شادی ہو گئی تھی، تعلیم ادھوری رہ گئی دین کی، بیوی کے قریب آئے، ابھی کچھ مہینے ہوئے تھے، 3 مہینے کچھ دن، آ کر کہا میری شریک حیات شادی تو ہو گئی ہے، لیکن میں جو دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، حدیث میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے لیے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مدینے میں حضرت امام مالک کا مدرسہ ہے۔ بیوی نے کہا اگر تم تجارت کے لیے جاتے تو نہیں جانے دیتی، دنیا کمانے کے لیے جاتے تو نہیں جانے دیتی، اگر مال و متاع کے لیے جاتے تو نہیں، لیکن تم جا رہے ہو قرآن اور حدیث کے علم کے لیے، میرے نان و نفقہ کا انتظام کر دو، چلے جاؤ۔ انہوں نے محنت کر کے جائز طریقے سے کمایا، اس کے لیے کپڑا لتا، کھانے پینے کا ساز و سامان 2 سال کا گھر میں رکھ دیا، اور کہا 2 سال کا میں نے مکمل انتظام کر دیا، 2 سال کی اجازت ہو۔ بیوی نے خوشی سے اجازت دی، شادی کو 3 مہینے کچھ دن ہوئے تھے، یہ نبی کا غلام وفادار چلا حضرات گرامی مدینہ، اور امام مالک کے مدرسے میں اس نے داخلہ لے لیا اور امام مالک سے پڑھنے لگا۔ حضرات گرامی پڑھتے پڑھتے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال جب ہوئے، اچانک اس کو یاد آیا کہ میں اپنی بیوی سے 2 سال کی اجازت لے کر کے آیا تھا اور مجھے 4 سال ہو گئے۔ اس نے خط لکھا اور اس میں یہ لکھا، اے میری شریک حیات، میں آپ سے 2 سال کی اجازت لے کر کے آیا تھا، لیکن مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، 2 سال زائد ہو گئے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن جو میں علم حدیث میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مہارت مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اے میری شریک حیات، ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں کب تک علم حاصل کروں، ابھی 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، اگر تم انتظار کر سکتی ہو تو میری شریک حیات ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم چاہو گی تو میں آزاد کر دوں گا، کسی دوسرے سے نکاح کر لینا۔ یہ خط لکھا، اس غریب بیوی کو خط ملا جو گھر میں رہ کر کے قرآن پڑھتی ہے، رب کی بندگی کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم جب شوہر کا خط ملتا ہے چومتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد جواب لکھتی ہے، اے میرے شوہر، تم نے لکھا ہے کہ 2 سال کی بجائے 4 سال ہو گئے، میں اتنا علم حدیث میں اتنا گم ہو گیا، محو ہو گیا، مستغرق ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کتنا وقت ہو گیا، اس لیے معافی چاہتا ہوں، اور آپ
کہتے ہو کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال لگ جائے، اگر تم چاہو تو میں آزاد کر دوں، کسی اور سے نکاح کر لو۔ تو اس دیندار بیوی نے کہا تھا، اے میرے شوہر، آپ دنیا کے لیے نہیں گئے ہیں، نبی کے دین کے لیے گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم اگر آپ پوری زندگی مدینے میں رہ کر علم حدیث حاصل کرتے رہو گے تو میں پوری زندگی اپنے گھر میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی رہوں۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ آپ آرام سے پڑھیے، پڑھتے 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 17 سال ہو گئے۔ ادھر توجہ تو رکھیں، بات نکلنی نہیں چاہیے۔ کتنے سال ہو گئے؟ جب یہ گئے تھے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گئے تھے، ان کے پیچھے بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کی پیدائش ہو گئی۔ حضرات، بچہ 17 سال کا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے نے ایک دن ماں کے قدموں کو چوما، عرض کیا، امی جان، رب کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں اس جوانی میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ حج کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اجازت چاہ رہا ہوں تاکہ میں پہنچوں، خانہ کعبہ کا چکر لگاؤں، اجازت چاہتا ہوں، میں مدینے مصطفیٰ کے مزار اور ان کی تربت پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، ماں سے جب یہ کہا تو ماں نے بیٹے کو اجازت دے دی۔ بیٹے نے حج کی تیاری کی، اور جب حج کے ایام آئے، حج کے دن آئے تو بیٹا چلا حج کے لیے، مکہ اور مدینہ کے لیے۔ لیکن جیسے ہی حضرات گرامی تیاری کر کے جانے کا ارادہ کیا تو ماں نے حضرات آواز دی، بیٹا قریب آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تم 17 سال کے ہو گئے ہو، تم نے ہمیشہ مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ امی جان میرا باپ کون ہے، میرا باپ کہاں رہتا ہے، میرے باپ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ امی جان اگر میرا باپ دنیا میں کہیں ہو تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا ہو تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تم نے ہمیشہ جب سے بولنا سیکھے ہو اپنے باپ کے تعلق سے سوال کیا، آج حج کے لیے جا رہے ہو کیا پوچھو گے نہیں؟ تو بیٹے نے کہا تھا، امی جان پوچھتے پوچھتے 17 سال ہو گئے، آپ نے کبھی جواب نہیں دیا ہے، اب کیا پوچھتا؟ تو رب کعبہ کی قسم اس نیک اللہ کی بندی نے کہا تھا، بیٹا تمہارا باپ اللہ کے کرم سے دنیا میں موجود ہے، اور دنیا کے کسی عام شہر میں نہیں رہتا ہے بلکہ مدینہ الرسول میں رہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب تم مدینہ میں جاؤ تو نبی کی بارگاہ میں میرا بھی سلام کہنا، اور مدینے میں امام مالک کے مدرسے میں جا کر اپنے باپ عبد الرحمن سے ملاقات کرنا۔ بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ امی جان میرا باپ، کہا بیٹا اللہ کے کرم سے حیات ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، لیکن تمہارا باپ بیٹھے تشریف رکھے۔ میرے بعد بھی خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی سرور رضا خان دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا نایاب خطاب ہوگا۔ ادھر بیٹھے تشریف ادھر رکھیں، ادھر دیکھیں، محبت سے بولی سبحان اللہ۔ حضرات کہا بیٹے نے، امی جان باپ سلامت ہے؟ بیٹا مدینے میں رہتا ہے، مدرسے میں کرتے کیا ہیں؟ کہا بیٹا علم حدیث کو حاصل کرنے گئے، کرنے کے لیے مدینہ میں رہتے ہی میں ممالک کے مدرسے میں 17 سال ہو گئے، 17 سال سے وہیں پڑھ رہے ہیں۔ امی جان وہ مجھے پہچانیں گے کیسے کہ میں ان کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ کبھی ان سے ملاقات نہیں، کبھی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں،
تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ میں ان کا بیٹا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا تم میرا نام بتا دینا، اپنے دادا کا نام بتانا، اپنی دادی کا نام بتانا، خاندان قبیلے کو بتانا، اس شہر کا نام بتانا، اپنی نانی اور نانا کا نام بتا دینا۔ بیٹا جب تم یہ بتاؤں گے ان کو یقین ہو جائے گا، اور بتا دینا کہ جس میری ماں سے آپ 2 سال کی اجازت علم حدیث کے لیے لے کر آئے تھے، اس میری ماں کو انتظار کرتے کرتے 17 سال ہو چکے۔ بیٹا خوش ہو گیا، خانہ کعبہ میں پہنچا، طواف کیا، حج کے ارکان کو مکہ المکرمہ میں ادا کیا، اور جب مکہ سے مدینہ پہنچا تو نبی کی بارگاہ میں حاضری دی، اپنی ماں کا سلام پیش کیا، اور خدا کی قسم حاضری کے بعد حضرات گرامی لوگوں سے معلوم کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اس مدینے کے اندر امام مالک کا مدرسہ کہاں پر ہے؟ کسی نے کہا فلاں محلے میں چلے جاؤ، اس گلی سے عبور کر کے جب آگے بڑھو گے وہ محلہ آئے گا، اس محلے میں امام مالک کا مدرسہ ہے، امام مالک پڑھاتے ہیں۔ یہ چلتے چلتے جب اس محلے میں پہنچا اور مدرسے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت امام مالک بیٹھے ہوئے خدا کی قسم پڑھا رہے ہیں۔ اس نے سلام کیا، عرض کیا حضور کیا آپ ہی حضرت امام مالک ہیں؟ فرمایا ہاں میرا ہی نام مالک ہے۔ کہا حضور یہ آپ ہی کا مدرسہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہی مدرسہ ہے۔ حضور آپ کے مدرسے کے اندر کیا کوئی عبد الرحمن نام کا پڑھتا ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا وہ سامنے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور جس کی نگاہ کتاب پر جمی ہوئی ہے یہی عبد الرحمن ہے کہ جو رات کو نہ سوتا ہے نہ دن میں صحیح سے کھاتا ہے، 24 گھنٹے ہر وقت اپنے نبی کی حدیث کو پڑھتا رہتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ آگے بڑھے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، چہرہ نہیں کیا ان کی طرف، نگاہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا اس وقت میری نگاہ حدیث پر ہے، اور جب میں حدیث پر نگاہ رکھتا ہوں تو کسی طرف نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، جس علم حدیث کی اجازت لے کر 2 سال کی، آپ جس خاتون سے آئے تھے 17 سال ہو گئے، میں اسی کا شہزادہ ہوں اور آپ کا لخت جگر ہوں۔ اتنا جب کہا تو گرو نے حضرت عبد الرحمن نے کتاب کو بند کیا، نگاہ کو اس کی طرف کیا، نوجوان کی جو 17 سال کا ماشاءاللہ کڑیل جوان صحت مند خوبرو سامنے کھڑا تھا۔ کہا تمہارے پاس اور کوئی دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میری ماں کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میری دادی کا نام یہ ہے، میرے نانا کا نام یہ ہے، میری نانی کا نام یہ ہے، میں جہاں سے آیا ہوں اس شہر کا نام یہ ہے، محلے کا نام یہ ہے۔ آپ 2 سال کی اجازت لے کر آئے تھے، 4 سال ہو گئے، آپ نے جب خط لکھا تو جواب مل گیا، اس لیے آپ کو 17 سال ہو گئے علم حدیث حاصل کرتے کرتے۔ جب اتنا کہا تو رب کعبہ کی قسم انہوں نے کتاب کو بند کیا، کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم کر جب بغل گیر ہوتے ہیں، حضرات گرامی معانقہ کرتے ہیں، مسافے کے بعد آپ کی چیخ بلند ہو جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک جو دور بیٹھے ہوئے سامنے پڑھا رہے تھے، جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا عبد الرحمن رو رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہے، دوڑ کر کے قریب آئے، آ کر کہا او نوجوان تو نے میرے شاگرد کو کیا کہہ دیا کہ جو 17 سال سے کبھی رویا نہیں ہے، کبھی جسم کانپا نہیں ہے، اس نے حدیث کے علاوہ کسی طرف نگاہ نہیں کی ہے، تو کون ہے کہ جو اس عبد الرحمن کو رلا رہا ہے؟ تو رب کعبہ کی قسم حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں حضور یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا لخت جگر نور نظر میرا بیٹا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سرور صاحب قبلہ، پیر طریقت حضرت علامہ مفتی سرور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। حضرات دیکھیے، حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت نمونہ اسلاف خلیفہ حضور صدر العلماء ماہر علم و حکمت ماہر علوم و فنون خطیب آدم ہندوستان حضرت علامہ مفتی سرور رضا خان قبلہ دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ کی آمد آمد۔ الحمدللہ، آپ ہی نہیں جانتے، پورا ہندوستان جانتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو عمر طویل عمر دراز عطا فرمائے۔ میرا وقت مکمل ہو گیا اور حضور تشریف لے آئیں تو اب تم بالکل ہی حضرات وقت نہیں ہے۔ حضرات انہوں نے کہا عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی میں اپنی بیوی سے 2 سال کی اجازت لے کر کے آپ کے مدرسے میں آیا تھا، اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ آیا تھا، 17 سال ہو گئے۔ حضور یہ میرا وہی بیٹا ہے جو میرے پیچھے پیدا ہوا، پیدائش ہوئی، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میرا لخت جگر نور نظر ہے۔ میں نے 17 سال میں پہلی مرتبہ اس کو دیکھا اور اس نے بھی 17 سال میں پہلی مرتبہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ حضرات گرامی، یہ تھا علم حدیث کی محبت، علم دین کی محبت۔ تو کہا تھا حضرت امام مالک نے عبد الرحمن تم 17 سال سے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضور میں علم حدیث میں اتنا محب ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مستغرق ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے واپس پلٹ کر گھر بھی جانا ہے۔ اور میری تمنا اور آرزو یہ تھی کہ جب تک مجھے علم حدیث میں مہارت حاصل نہیں ہو جائے گی تب تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور اس لیے واپس نہیں گیا، حضرت امام مالک کو اس پر پیار آیا، فرمایا او عبد الرحمن تو نے تعلیم کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے، علم حدیث کے لیے تو نے 17 سال سے نہ بیوی کو دیکھا، نہ خاندان قبیلے کو دیکھا، نہ اپنے بیٹے کو دیکھا۔ آجا میرے سینے سے لگ جا، اب تجھے آگے انتظار نہیں کرانا ہے بلکہ جو کچھ اس مالک کے سینے میں ہے وہ سب کچھ میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ سب کچھ دے دیا، علم سینہ عطا کر دیا، دعائیں بھی واپس آئے تھے 17 سال کے بعد، اور تم اپنے آپ کو جو ہے 17 منٹ بھی نہیں دیتے ہو کہ 17 منٹ کے لیے ہی مولانا عمران صاحب کے مدرسے میں چلے جائیں، 2 گھنٹے کے کام سے بھیجے گی تو جائیں گے، اور علم دین کے لیے ارے ماشاءاللہ بھائی نے دیکھی کتنا اہتمام کیا، انصرام کیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ حضرات بیان مکمل ہو گیا، مجھے 2 سال 6 آخری وقت میں وہ بچے چاہیے کہ جن کا نکاح ہو۔ حالانکہ رات کے جلسے میں ایسا رہا کہ رات کے جلسے میں تقریباً 2:30 بجے ایک بچے نے کہا میرا نکاح 2 دن بعد ہونا ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا نکاح آج ہی پڑھا دیا جائے۔ اس بچے کا نکاح پڑھایا گیا رات جلسے میں۔ تو یہاں نکاح نہیں پڑھا، ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہے؟ صرف دعا کی جائے گی، یہ مقدس علماء آمین کریں گے، انشاءاللہ بیویاں نیک مل جائے گی۔ اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کو نیک بیوی ملے؟ ہے کوئی؟
آ جاؤ ارے کتنے اچھے ماشاءاللہ. ابھی میں پرسوں ترسوں ایک شادی کے پروگرام میں تھا, تقریباً 26 لڑکے آ گئے کہ حضرت ہم دیکھ رہے کہ جن کو دنیا دار بیویاں ملی ہے ان کی زندگیاں جہنم بن چکی ہے. تو میں نے کہا اگر دعا کرائیں گے انشاءاللہ نیک بیوی ملے گی تو دنیا ہی تمہارے لیے جنت ہو جائے گی. یہ 2 4 5 ہے, اور کوئی ایسا جو دعا کرانا چاہتا ہے کہ اللہ اس کی شادی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ اس کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے. ہیں ابھی ہیں ماشاءاللہ. ارے دعا کی جائے گی, خالی کچھ چندہ نہیں لیا جائے گا آپ سے. آ جاؤ, 6 ہو گئے. غوث آدم کی نسبت سے 11 تو ہو جائے. یہاں آصف بھائی کی شادی میں غوث آدم کی مناسبت سے 11 ہو جائیں. جلدی آؤ, انہی کے لیے کر دیں. ماشاءاللہ قاری شہزاد صاحب, یہ ماشاءاللہ آپ کی برکتیں ہیں. دیکھیے کتنے ہو گئے آپ کی طرح, 11 ہو گئے. دیکھیے پورے غوث آدم کی 11ویں کا اللہ تمہیں صدقہ عطا فرمائے. اب ان کے ابا اگر یہاں بیٹھے ہوں تو وہ جان لیں کہ ہمارے بیٹوں کو شادی کی کتنی جلدی ہے. ادھر دیکھو, ہنسی مت. حضور پیر طریقت جلوہ بار ہیں حضرات, بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی سے اجازت و خلافت بھی ہے. سلسلہ قادریہ رضویہ نوریہ کی الحمدللہ جو بعد میں مرید ہونے کی تمنا رکھتے ہوں تو مرید بھی ہو سکتے ہیں الحمدللہ. میں نے دیکھا علی گڑھ علاقے میں, ادھر ہمارے ادھر بازپور علاقے میں حضرات, اور بہت کئی جگہ جانا ہوا حضرت کے ساتھ. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے مریدین پائے جاتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ حضرت کو دیکھتے دیکھتے مجھے بھی تقریباً 30 سال ہو گئے. میں نے کبھی الحمدللہ حضرت کی نماز قضا نہیں دیکھی. الحمدللہ حضرت نماز کو نہیں چھوڑتے, اور پیر ہی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند. اور آپ تو جانتے ہیں حضرت نے آپ کے یہاں کیا کام انجام دیا ہے, اور اترولی میں بھی جس میں امام جامع مسجد میں وہابی امام کا الحمدللہ قیامت تک کے لیے اللہ کے کرم سے سنی امام ہے. ابھی بھی وہ حضرت کا الحمدللہ دل گردہ تھا کہ 80 سال والے کو نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا صابر پاک نے کلیر میں نہیں مانا تھا, ہم تجھے اترولی میں نہیں مانیں. کوئی کہے نا امام صابر پاک نے کہا مانا تھا اس کو, اس سے کہا تھا تو قاضی تبرک, تم مسلح کے لائق نہیں ہے, تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی, باہر گٹ آؤٹ. تو وہی کام الحمدللہ مفتی صاحب کرتے ہیں. اور آپ کے یہاں بھی کیا, جو کام مفتی صاحب نے کیا وہ تو آج کے دور میں 10 مولوی مل کر بھی نہیں کر سکتے. بڑی بات ہے, مائک پر آ کر بھی وہابیوں کا رد نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے یہ دل گردہ, یہ ہمت غوث آدم کے صدقے میں مفتی صاحب ہی کو اللہ نے عطا فرمایا. تو ادھر توجہ ہے, مرید نہیں ہو تو مرید بھی ہو جانا. ادھر توجہ کرو. آپ کا نام محمد لگا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. اب یہ بتائیے کہ آپ کربلا والوں سے سچی محبت کرتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کربلا والوں نے کیسی قربانی دی ہے آرام میں, آپ جانتے ہیں. لیکن جن امام عالی مقام امام حسین کا آپ ذکر جمیل سنتے ہیں, ان کے والد گرامی کی بھی شادی کہاں ہوئی تھی؟ زمین پہ ہوئی تھی تو کس شہر میں ہوئی تھی؟ اس لیے تو سنا کرو بیٹھ کر کے اور یاد رکھا کرو. حضرت علی کی شادی کہاں ہوئی؟ مدینہ میں. حضور مفتی صاحب قبلہ کے قدموں کا بوسہ لے کر میں مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں, مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب نے حضرت علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا, پڑھا دیا.
وہ اب تک نکاح تو مسجد نبی میں ہی ہوا قاری شہزاد عالم، لیکن جب حضرت علی اپنی بارات لے کر کے چلے تھے، ادھر توجہ آپ کی نہیں ہٹنی چاہیے، تو باراتی کون تھے؟ حضرت ابو بکر باراتی، حضرت عمر باراتی، حضرت عثمان باراتی، دولہا علی تھے حضرات گرامی۔ لیکن شہبات کا کتنا کم نصیب وہ دولہا ہوتا ہے، اور کتنے کم نصیب وہ باراتی ہوتے ہیں کہ جب دولہا بارات کو لے کر چلتا ہے، باراتی چلتے ہیں تو ماشاءاللہ ناچ گانے کے ماحول میں چلتے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی کی بارات چلی اور باراتی چلے تھے تو کون باراتی؟ جتنے باراتی تھے حضرات گرامی، حضرت علی کی بارات میں ابو بکر چل رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، حضرت عمر چل رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی چل رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ارے خود دولہا علی جب دولہا بن کے چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب گھر سے دلہن بن کے چلی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلی۔ ارے یہی تو برکتیں تھی کہ اسی حسین نے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا تھا اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شریعت کے تحفظ کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کو دیا، اسلام کی بقا کے لیے 18 سال کے علی اکبر کو دیا، 22 سال کے قاسم کو دیا، 6 سال 8 سال کے اونو محمد کو دے دیا، عباس کے بازوؤں کو دے دیا۔ آقا اب حسین بھی آخری وقت میں اپنی گردن کو اسی اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کٹانے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن نانا جان، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس میرے بابا علی کی بارات میں باراتی بھی چلے تھے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے تھے۔ میں اس فاطمہ کا دودھ پیا ہے کہ جو میری اماں فاطمہ جب گھر سے دلہن بن کے چلی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلی، اور میرے بابا علی جب گھر سے دلہا بن کے چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے۔ آج اسی علی کا بیٹا حسین، اسی فاطمہ کا لختے جگر حسین اگر دنیا سے جائے گا تو قیامت تک اسی قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے جائے گا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اپنی جان کو بھی راہ خدا نے دے دیا، لیکن شریعت قرآن اسلام کی حفاظت قیامت تک فرما دی۔ اب باقی خاموش رہے، ان کو دیکھوں میں تو آپ اس کربلا والے حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بے پناہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو کچھ بینک بیلنس آپ کے پاس ہے وہ حسین کے نام پر ان کی محبت میں مولانا عمران کے مدرسے میں دے دو تو دے دو، لینا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اور دے اس مال پر جو زکوٰۃ واجب ہو جائے، جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اس زکوٰۃ کو مال پر استطاعت کے مطابق اتنا مال کہ جس پر شریعت کی طرف سے زکوٰۃ فرض واجب ہے، حضرات جو زکوٰۃ بنے بس اسی زکوٰۃ سے انشاءاللہ مدرسے میں آپ دیں گے، رزق میں اور برکت ہوگی۔ آپ کا چاہیے نہیں مال، اللہ آپ کے رزق میں، عمر میں، آپ کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے۔ لیکن آصف بھائی کی شادی میں ہمارے گلشیر بھائی نے اپنے لخت جگر نور نظر اپنے بیٹے کی شادی میں نبی کا جلسہ رکھا ہے، تو میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہی وعدہ کرنا کہ جس کا دل بھی حسین کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہو، جو حسین سے زبانی طور پر نہیں بلکہ قلبی طور پر محبت رکھتا ہو، حسین سے سچا پیار کرتا ہو اور کہتا ہو حسین آپ نے اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ کو قربان کر دیا تھا، ہم آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ لیکن حضرات آپ سے مال نہیں، جان نہیں، اولاد نہیں۔ دائنا ہاتھ کھڑا کرو، داہنا سیدھا والا ہاتھ بلند کرو سب۔ ارے آپ ڈبل شادی کے چکر میں مت رہو، بس انہی کی کرانا ہے۔ سیدھا والا ہاتھ بلندی رہنا ہے۔
اس لیے کہ وہ حسین کے نام پر اٹھا ہے. قاری شہزاد عالم صاحب, یہ آصف بھائی کی شادی کا جلسہ ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ کو آپ نے بلایا, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے استاد ہیں, اتنے بڑے عالم دین ہیں, ہم نے حضور ہی سے پڑھا ہے. حضرات نصیب اعظم ہندوستان کے سب کو دیکھتے, بیٹھے بیٹھے بھی دیکھ لیتے. یہ تو جلسوں میں رہتے ہی رات دن ہیں. ان کا تو کام ہے مکمل, انہوں نے تو جلسوں پر پی ایچ ڈی کر رکھا ہے. کہ ہم اپنی شادیوں میں حضور مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں کہ ہم اپنی شادیوں میں ناچ گانا نہیں کریں گے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے استطاعت ہوئی, حالات سازگار ہوئے تو ہم اپنی شادیوں میں ناچ گانا نہیں کریں گے, بلکہ جیسے گلشیر بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی میں, آصف بھائی نے اپنی شادی میں نبی کا جلسہ رکھا ہے, انشاءاللہ ہم بھی اپنی شادیوں میں دنیا کی خرافات نہیں کریں گے, کنجریوں کو اور رنڈیوں کو نہیں بلائیں گے, بلکہ آصف بھائی کی طرح اپنی شادی میں ہم بھی کربلا والے حسین کا جلسہ رکھیں گے. زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی وعدہ کر رہا ہے دوسری کے چکر میں, خاموش رہو, انہیں سے لینے دو وعدہ. وعدہ پکا حضور مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں. قاری شہزاد صاحب, میں ان کو 20 سیکنڈ دیتا ہوں, اس لیے کہ اس شادی میں سب سے زیادہ بہنوئی ٹانگ لاتا ہے, وہ اپنی پوری حکومت قائم کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, شادی میں ناچ گانا ہوگا. خالو بھی کہتے ہیں, بعض اتنے جاہل ہوتے ہیں, ماما بھی اڑ جاتے ہیں, اور کچھ اتنے جاہل دوست ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے سارا انتظام کرنے میں لگ جاتے ہیں. خرچہ ہمارا, ڈبہ ہمارا, ناچنے والے ہمارے, بس آپ تو بیٹھ جانا. لیکن آپ ہاتھ بلند رکھو, بلند رکھو. حضرات آپ وعدہ کیجئے کہ آپ کی شادی میں اگر بہنوئی نے کہا ناچ گانا ہوگا, آپ کو نہیں ماننا ہے. خالو نے کہا ناچ گانا ہوگا, نہیں ماننا ہے. ماما نے, چاچا نے کہا ناچ گانا ہوگا, نہیں ماننا ہے. آپ کہہ دینا بہنوئی آپ اپنی جگہ ہے, ماما آپ اپنی جگہ ہے, خالو آپ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ میری شادی ہے, شادی, اور شادی نکاح ہے, اور نکاح کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے. نکاح کربلا والے حسین کے نانا کی سنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند خطیب ہندوستان مولانا دلشاد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند رکھو. میں 20 سیکنڈ کی اجازت دیتا ہوں بس. اگر آپ کے دل میں کربلا والوں کا سچا پیار ہے, صرف زبانی خرچہ نہیں ہے, بلکہ آپ اگر ان کی قربانیوں کو جانتے ہوئے اور یہ جانتے ہو کہ وہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ان سے ہمارے نبی نے اتنا پیار کیا, اس سجدے میں پشت پر بیٹھ گئے تو جب تک خود نہیں اترے ہمارے نبی نے اپنے سر اقدس کو سجدے سے نہیں اٹھایا. اگر آپ یہ سب کو جانتے ہیں تو وعدہ کر 20 سیکنڈ, جو وعدہ وفا نہ کر سکے وہ ہاتھ چھوڑ دے. جن کے دلوں میں ناچ گانے کی محبت ہو, جن کے دلوں میں شیطان کو راضی کرنے کی محبت ہو, وہ ہاتھ چھوڑ دے. اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں, ناچ گانے کی محبت نہیں, بلکہ اسلام کا درد ہے, شریعت کا درد ہے, حسین کا سچا پیار ہے, حسین کے نانا کا سچا پیار اپنے دلوں میں ہے, تو وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی شادی میں ناچ گانا نہیں کریں گے, کربلا والے حسین کا جلسہ کریں گے. ارے آپ کیوں بڑے میاں بھی انشاءاللہ کہہ رہے, وہ بھی شادی کریں گے کیا؟ آپ بولیے. آپ ہو رہا ہے, مولانا عمران ہے, قاری شہزاد عالم صاحب مجھے انہوں نے بلایا ہے. اگر کسی نے گڑبڑ کی تو آپ سے تو شکایت نہیں کروں گا, لیکن قاری شہزاد سے بڑی بڑی شکایتیں کروں گا. اب تک حضور مفتی صاحب کی دعاؤں کے صدقے مولانا عمران صاحب پرسوں کی لسٹ کے, اب ہاتھ چھوڑ دو آپ, اب سن لو, پرسوں کی لسٹ کے مطابق میں نے اب تک 244 لڑکوں کو ناچ گانے سے توبہ کرائی. 44 میں مولانا رشاد
جوڑ دو کتنے ہو گئے؟ 45 اور 10 55 ہو گئے، 255 ہو گئے آپ کو ملا کر کے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی دی ہوئی توفیق. 1 منٹ کی بس بات ہے. ایک جگہ میں شادی کے خلاف، وہ ناچ گانے کے خلاف شادی میں تقریر کر کے آیا. صبح کو امام صاحب کا فون آیا، حضرت آپ کی تقریر کا اثر ہو گیا، پرسوں جو شادی ہونا تھی اس میں رنڈیوں کو ناچ گانے کے لیے میرا مقتدی 10,000 روپے دے کر کے آیا تھا. فجر کی نماز میرے پیچھے پڑی، کہنے لگا جو مولانا صاحب رات جلسے میں تقریر کر رہے تھے مجھے بلائیے، ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا ہے. میں نے کہا وہ تو رات ہی چلے گئے. کہا حضرت میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں میری شادی پرسوں ہونا ہے، ناچ گانوں کے لیے رنڈیوں کو کنجریوں کو 10,000 روپے دے کر آیا تھا، منع کرنے جا رہا ہوں. پیسے ملے نہ ملے انہی حضرت کی تاریخ لیجئے. اب میری شادی میں ناچ گانا نہیں ہوگا، کربلا والے حسین کے نام کا جلسہ ہوگا. اے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے. پہلے کینسل کر دیا. اللہ تو وعدہ پکا. اگر تم نے بہنوں خالو ماما چاچا دوست کو چکر میں آ کر اگر وعدہ خلافی کر دی تو دنیا میں بھی تم پر اللہ کا حساب، اللہ حفاظت فرمائے. قبر میں بھی سزا، اور قیامت میں تو آپ ہوں گے اور امام حسین ہوں گے. ان کے نام پر ہاتھ اٹھایا ہے نا، تو آپ کو دنیا دار کو راضی نہیں کرنا ہے، آپ کو کربلا والے حسین اور ان کے نانا کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ وعدہ مولا یہ تیرے محبوب کی امت میں پیدا ہونے والے ان نوجوانوں نے مولا کریم اس اسلام کی محبت میں، شریعت کی محبت میں مولا جو وعدہ کیا ہے ان کو اس وعدے پر استقامت عطا فرمانا. مولا کریم ان کو نیک صالح بیوی عطا فرمانا. یا اللہ ان نوجوانوں کی رزق میں کشادگی عطا فرما، ان کے رزق کو وسیع فرما. مولا ان میں جو بیمار ہو ظاہر و باطن بیماریوں سے شفا عطا فرما. مولا کریم انہیں ہمیں سب کو کل قیامت کے دن حسین پاک کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمانا. مولا ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر دراز فرما. آمین برحمتک. بیٹھ جائیں. گلشیر علی بھائی محترم مکرم مقتدر ہمارے، دیکھیے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں جلسہ رکھا، آصف بھائی کی شادی میں کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اب گلشیر بھائی شادی میں اپنی یہ جلسہ کریں گے، آپ جائیں گے تو سبحان اللہ، اور کسی کام کی وجہ سے اگر شہر کے باہر بھی رہے جلسہ شاہباد میں ہوتا رہا برابر ثواب آپ کو ملتا رہے. الحمدللہ ایسا کام کیا ہے ہمارے گلشیر بھائی نے. حضرات یہ 11 ہیں، 11 انشاءاللہ کہ کبھی آؤں گا تو 11 کے ڈبل وعدہ کرا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا اس تمام کہنے میں جو بھی غلطی مجھ سے خامی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد